السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء عزیز، آج کا ہمارا دوسرا مضمون ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے پھر سے ایک ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو سے ہم کو فائدہ حاصل ہوتا رہے۔ تو مضمون کے میں نے آپ لوگوں کو 3 پوائنٹس بتائے تھے کہ مضمون کے 3 طریقے ہوتے ہیں لکھنے کے، مطلب اس میں 3 پوائنٹ ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلا تو اس میں تمہید ہونا ضروری ہے، جس کا ہم شروع میں پوری تمہید باندھتے ہیں، اور دوسرا ہونا چاہیے ہمارا نفس مضمون، اس میں اصل مضمون ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ آئے گا، اور آخر میں آئے گا اختتام، یعنی کس طرح سے اس کو ختم کرنا ہے، مطلب کیا، کیوں اور کیسے۔ یہ تینوں باتیں اگر آپ کے مضمون میں آئیں گی تو ہی آپ کے مضمون میں آپ کو زیادہ نمبرات ملیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم۔ علامہ اقبال کا ایک مشہور ترانے کا شعر ہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ یہ نہ صرف ان کی حب الوطنی کو ظاہر کرتا ہے بلکہ جو کچھ انہوں نے اس شعر میں کہا ہے وہ ایک حقیقت بھی ہے، کیونکہ ہزاروں سال پہلے جب دنیا کے اکثر ممالک تہذیب و تمدن اور زندگی گزارنے کے اچھے طریقوں سے ناواقف تھے، اس وقت بھی ہمارا ملک مذہب و تمدن، خوشحالی، تجارت، زراعت اور صنعت کے لیے مشہور تھا۔ اس لیے ہمارے مضمون کا یہ عنوان 100% سچائی پر مبنی ہے، صنعت کے لیے مشہور تھا۔ تو یہاں پر علامہ اقبال کا جو یہ شعر ہے تو یہ صرف ان کے وطن کی محبت جو ان کی تھی صرف اسی کو ظاہر نہیں کرتا، بلکہ اس میں انہوں نے پوری ایک حقیقت کو بیان کیا ہے کہ جب ہزاروں سال پہلے لوگ تہذیب و تمدن نہیں پتہ تھا ان کو کہ کس طرح سے تہذیب کیا چیز ہوتی ہے، اور آپسی رویہ کس طرح سے آپسی محبت کیا چیز ہوتی ہے، اور کوئی تہذیب نہیں، تب سے ہمارا جو ملک ہے، ہمارا بھارت ہے، وہ تب سے اپنی ایک تہذیب اور تمدن کے دائرے میں چل رہا ہے۔ خوشحال تھا بہت، آپسی محبت بہت تھے، آپسی تعلقات بہت تھے، اچھے تھے، گہرے تھے، کوئی ذات پات، کوئی اونچ نیچ کا بھید بھاؤ نہیں تھا، چاہے وہ زراعت ہو یا پھر صنعت ہو، ہمارا بھارت جو ہے وہ مشہور تھا پوری دنیا میں۔ تو اس لیے یہ مضمون جو ہے ان کا جو شعر ہے علامہ اقبال کا، یہ اس مضمون پر 100% پورا کھرا اترتا ہے۔ ہندوستان ایک وسیع ملک ہے، شمال سے جنوب تک 3200 کلومیٹر اور مشرق سے مغرب تک 3000 کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کا رقبہ 32,80,000 مربع کلومیٹر ہے۔ پانی سے لبریز ندیاں اور لہلہاتے ہوئے جنگلات اس کے 16 سنگار ہیں۔ شمال میں ہمالیہ پہاڑ سر اونچا کیے ہوئے اس کی حفاظت میں کھڑا ہے، تو جنوب میں سمندر کی لہریں اس کے قدموں کو چومتی ہیں۔ خطہ کشمیر کی خوبصورتی کا کیا کہنا، جس کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر دنیا میں کہیں جنت ہے تو یہی ہے، یہی ہے۔ 1 ارب باشندے اس کے جانثار محافظ ہیں۔ ہندوستان میں مختلف ذات پات، رنگ و نسل، بول چال اور تہذیب کے لوگ مل جل کر رہتے ہیں۔ ہندوستان ایک بہت ہی بڑا ملک ہے، جہاں پر کہیں شمال میں دیکھا جائے تو ہمالیہ ایک گویا کہ ایک محافظ کی طرح اپنا سر اونچا کیے ہوئے کھڑا ہوا ہے، تو کہیں پر جنوب میں سمندر کی لہریں گویا کہ بھارت کے قدم چومتی ہیں، یہاں کی زمین کے قدم چومتی ہیں۔ خطہ کشمیر کی خوبصورتی کا کیا ہی کہنا، جس کے لیے کہا گیا ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر دنیا میں کہیں جنت ہے تو وہ کشمیر کی وادی ہے، جہاں پر 1000 یہ وہ بھارت ہے، وہ دیش ہے، وہ ملک ہے جہاں پر 1 ارب باشندے اس کے محافظ ہیں، اپنی جانوں کو لٹا دیتے ہیں، اپنی جان، اپنے مال کو اپنے ہندوستان کے لیے، اپنے بھارت کے لیے لٹا دیتے ہیں، جہاں پر ذات پات، رنگ و نسل کچھ نہیں دیکھا جاتا، اور تہذیب کے دائرے میں لوگ مل جل کر رہتے ہیں۔ ہندوستان کسی زمانے میں سونے کی چڑیا کہلاتا تھا، جس کو سن سن کر مغربی ممالک کے منہ میں پانی بھر آیا۔ وہ 7 سمندر پار سے تجارت کے بہانے ہندوستان آئے اور رفتہ رفتہ حکمراں بن بیٹھے۔ تقریباً 1 صدی تک ہندوستان انگریزوں کا غلام رہا۔ اس عرصے میں انہوں نے ملک کی دولت کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا۔ محبان وطن کی جد و جہد اور قربانیاں کام آئیں، اور 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہوا۔
آزادی کے بعد ملکی مسائل کے حل کے لیے حکومت ہند نے 5 سالہ منصوبے تیار کیے، جس کے ذریعے زراعت، صنعت، تعلیم، ملکی دفاع اور آمد و رفت کے ذرائع میں خوب ترقی ہوئی۔ آج بھی زندگی کے ہر شعبے میں ہمارا ملک روز افزوں ترقی کر رہا ہے۔ کسی زمانے میں ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، سونا بہت تھا یہاں پر، تو اس کو سن کر جتنے بھی مغربی ممالک تھے ان کے منہ میں پانی بھر آیا، لالچ آ گئی ان کے دل میں، اور وہ لوگ 7 سمندر پار سے ہندوستان تجارت کے بہانے سے ہندوستان میں آئے۔ اس کے پیچھے ان کی جو شیطانی چال تھی، جو شیطانی اور گندی سوچ تھی، وہ یہاں پر حکمرانی کرنا تھا ان کا اصل مقصد۔ تو آہستہ آہستہ تجارت ایک بہانہ تھا، اس بہانے سے یہ لوگ ہندوستان آئے اور ہلکے ہلکے کر کے یہاں کے حکمران بن بیٹھے، اور پھر ایک صدی تک تقریباً ہندوستان جو ہے وہ انگریزوں کا غلام رہا، اس کی غلامی ہم نے برداشت کی، اور پھر بعد میں ایک عرصے کے بعد پھر انہوں نے ملک کو دونوں ہاتھوں سے، ملک کی دولت کو انہوں نے بٹورا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ لیکن یہاں کے جو محبان وطن ہیں، جو یہاں کے جانثار ہیں، ان کی قربانیاں کام آئیں، انہوں نے اپنے دیش کو، اپنے بھارت کو، اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جانوں کی بھی قربانیاں دیں، اور آخرکار 15 اگست 1947 کو ہمارا ہندوستان، ہمارا بھارت آزاد ہوا۔ آزادی کے بعد ملکی مسائل کا سامنا کرنا پڑا، تو اس میں حکومت ہند نے 5 سالہ منصوبے تیار کیے۔ کوئی بھی حکومت اگر بنتی ہے تو وہ 5 سال کا پورا ان کا 5 سال کا وہ پورا لے کر چلتے ہیں کہ 5 سال میں ہم کو یہ کرنا ہے، اس ایجوکیشن کو ہم کو کتنا آگے بڑھانا ہے، اور کھیتی باڑی ہے، ان سب کو ہم کو کہاں تک لے کر جانا ہے۔ تو اس میں ان لوگوں نے یہ 5 منصوبے تیار کیے، جس میں کافی خوب حد تک ہم کو ترقی ہوئی، اور آج بھی ہندوستان کے ہر شعبے میں ہمارا ملک جو ہے، آج بھی زندگی کے ہر شعبے میں ہمارا ملک دن بدن ترقی کر رہا ہے، آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ ہندوستان ایک سیکولر جمہوریہ ہے، جہاں ہر مذہب و ملت کو آزادی حاصل ہے، رنگ و نسل اور امیر غریب کی تفریق کیے بغیر سب کے لیے یکساں قانون ہے۔ ہماری خارجہ پالیسی ہمیشہ سے غیر جانبدار رہی ہے۔ قابل افسوس بات یہ ہے کہ کچھ متعصب اور فرقہ پرست افراد صوبائی وطن، زبان کے جھگڑے اور مذہب کے نام پر فسادات کر کے ہندوستان کو کمزور اور بدنام کر رہے ہیں۔ اگر اس طرح کے وطن دشمن عناصر کا بھرپور تدارک نہ کیا گیا تو ہندوستان پھر کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ ہندوستان جو ہے وہ ایک سیکولر جمہوریہ ہے، یہاں پہ ہر ایک انسان کو، ہر مذہب کے ماننے والے کو، ہر ذات کے ماننے والے کو، ہر ذات کے انسان کو اپنی آزادی کا حق حاصل ہے، اپنے لیے وہ آواز اٹھا سکتا ہے، اور رنگ ہے، نسل ہے، اس کی تفریق کیے بنا، اس کا بھید بھاؤ کیے بنا یہاں پر سب کے لیے یکساں قانون ہے۔ جو گورے کے لیے قانون ہے وہی کالے کے لیے قانون ہے۔ جو اسی طرح سے ذات پات میں دیکھا جائے تو یہاں پر کوئی نیچ نہیں ہے، کوئی اونچ نہیں ہے، مگر بہت افسوس کی بات ہے کہ کچھ فرقہ پرست لوگ جو ہوتے ہیں وہ صوبائی تعصب یا پھر زبان کے جھگڑے یا پھر لسانی تعصب جو ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ کیا کر رہے ہیں، پورے ہندوستان کو بدنام کر رہے ہیں، کمزور کر رہے ہیں، اور آپس میں پھوٹ ڈال رہے ہیں، ذات پات کے نام پر پھوٹ ڈال رہے ہیں۔ ہندو ہیں، مسلمان ہیں، یہ انہوں نے ایک بڑا مسئلہ بنا دیا ہے، اس کو لے کر یہ لوگ لڑائی لڑ رہے ہیں۔ تو کچھ فرقہ پرست لوگوں کی وجہ سے پورا جو ایک سماج ہے اس کو یہ لوگ بدنام کر رہے ہیں، اپنے ملک کو یہ لوگ کمزور کر رہے ہیں، اور اس طرح سے اگر ان کو روکا نہ گیا تو ہندوستان کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ یہ کرنا چاہیے، مسلمانوں کے لیے یہ رول بنانا چاہیے، ہندوؤں کے لیے یہ رول بنانا چاہیے۔ تو اگر اسی طرح سے چلتا رہا، کیونکہ جہاں مسلم ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، یہ سب لوگ مل کر ہی یہ سب اگر ساتھ میں رہیں گے تو ہی ہمارا بھارت جو ہے وہ ایک ہو کر آگے ترقی کر سکے گا۔ اگر اس میں سے کوئی ایک بھی ٹوٹ گیا تو ہندوستان ہمارا بکھر جائے گا، کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ تو اس لیے تعلیم کے ذریعے لوگوں میں وسیع النظری پیدا کرنے اور قومی یکجہتی کے نظریے کو تقویت دینے کی سخت ضرورت ہے۔ اگر ہم سچے دل سے وطن کے وفادار بن کر کوشش کرتے رہے
اسی لیے تعلیم حاصل کیجئے، ہم اپنی اس تعلیم کے ذریعے سے لوگوں میں وسیع النظری پیدا کریں گے، لوگوں میں بتائیں گے، بیداری پیدا کریں گے، اور قومی یکجہتی جو ہے اس کے فائدے کیا ہیں، اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے قومی یکجہتی کی، ہم ان کو اہمیت ان لوگوں کے سامنے جو ہے وہ لانے کی سخت ضرورت ہے۔ اگر ہم سچے دل سے وطن کے وفادار بن کر کوشش کرتے رہے، ہم رکے نہیں، تھکے نہیں، تو وہ دن دور نہیں جب ہم دنیا والوں کو ایک چیلنج دے سکیں گے اور ان سے یہ کہہ سکیں گے کہ آؤ دیکھو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ تو یہ بہت ہی پیارا سا مضمون تھا ہمارا، اس کو آپ لوگ اپنی نوٹ بک میں لکھنا ہے، اور انشاءاللہ کوشش کرتے رہیے۔ کچھ بھی پرابلم ہو تو آپ لوگ ہم سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور مجھ سے آپ لوگ بات کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔